لا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا. السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے مفسر قرآن کا بلاد اسلامیہ کا دورہ۔ مولانا عبدالستار اسلام قاسمی تشریف فرما ہے، یہاں چینل کے ہمارے سوشل نیوز کے دفتر میں ہیں، اور ملاقات تو گرچہ ابھی بھی چند دن پہلے ہوئی تھی مولانا سے، لیکن سفر کے بعد تفصیلی ملاقات آج ہی ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ سفر کیے ہیں، کن کن ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت مقصد کیا رہا سفر کا آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں یہاں دہلی سے عمرے کی نیت سے میں عازم سفر تھا، اور میرے پاس ملٹیپل ویزا الحمدللہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ وہاں میرے بہت سے احباب ہیں، ریاض میں ہیں، دمام میں ہیں، جدہ میں ہیں، مکہ اور مدینہ میں ہیں۔ تو وہاں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو زیارت حرمین تو ہے ہی ہے، اور عمرہ اور سعی وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے دوستوں سے ملاقاتیں رہی، چونکہ میرے پاس وقت تھا کافی۔ پھر مجھے پیشکش ملی، میں سعودی عرب کے بعد دوسرے شہروں میں مثلا دمام وغیرہ میں گیا۔ پھر احباب کے علم میں آیا، جو ممالک جو علاقے قریب کے ہیں سعودی عرب سے ملے ہوئے ہیں، بحرین بھی جانا ہوا، قطر جانا ہوا، اور عمان بھی جانا ہوا، دبئی جانا ہوا، کئی ملکوں میں الحمدللہ میرا جانا ہوا۔ ابھی عمان میں آپ سے شیخ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو عمان میں ایک تقریب تھی نکاح کی۔ یہاں راجستھان کے وہ میرے دوست ہیں، اس سے پہلے بھی میں وہاں عمان میں جا چکا ہوں، اور ان کے گھر پر بھی میں جا چکا ہوں ان کے بیٹے کی شادی میں۔ تو یہاں ان کی بچی کی شادی تھی اس میں عمان میں، تو انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ تو اسی مناسبت سے ایک موقع پر کچھ عرب حضرات تھے، مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا ایک نکاح کی تقریب میں جو عربوں کے درمیان تھی، وہ اس سے الگ تھی۔ تو وہاں جو قاضی صاحب تھے، یہ قاضی وہی تھے جو آپ سے ملاقات جن کی ہوئی، قاضی شیخ ناصر حمد، سمجھے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی صاحب علم، اور وہاں کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، بہت متاثر رہے وہ، اور کافی گھلے ملے رہے، کئی ملاقاتیں ان سے ہوئیں۔ تو میں ابھی چند روز پہلے بیٹھا ہوا تھا، ان کا فون آیا کہ میں یہاں علاج کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، نعمت غیر مترقبہ، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اور میں نے اس موقع پر ان سے درخواست کی کہ جو ہمارا کام ہے پنجاب میں، تو آپ اگر دیکھیں۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ نحیف نژاد اور بیمار، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خوشی خوشی میری درخواست کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، چونکہ مجھے اور بھی آگے سفر کرنا ہے راجستھان وغیرہ۔ برآں صبح ہم فجر کے بعد یہاں سے نکلے، اور وہاں ہم کئی جگہوں پر تو نہیں جا سکے، صرف سرہند ہم گئے، وہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہنچے، وہاں حاضری ہوئی۔ وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں صادق صاحب، خلیفہ صادق صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہیں پر ایک مسجد، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ تشریف لے جا چکے ہیں وہاں، اس کے سنگ بنیاد میں، اور دارالعلوم دیوبند کے
نائب محتمم مفتی راشد صاحب بنفس نفیس وہاں جنوری میں تشریف لے گئے تھے اس کے سنگ بنیاد کے موقع پر، اور یہ مالیار کوٹلہ اور دلی اور دیوبند کے بہت سارے حضرات اس میں ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تو مجھے اس مسجد کو دکھانا بھی میرے لیے گویا ترجیح کا باعث تھا۔ میں وہ لے گیا وہاں، بہت انہوں نے دعائیں دی اور بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تکمیل کے ذرائع اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پیدا فرمائے۔ تو یہ گویا ایک سلسلہ ہوا ان سے ملاقات کا۔ اتفاق یہ ایک عالم دین جی اور بہت ہی وہاں کے مقبول علماء میں اور قاضی الحمدللہ۔ جی جی آپ نے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا ہے، ایسی کون سی چیز آپ نے دیکھی جس میں آپ ان لوگوں سے متاثر ہوں؟ کیا چیز دیکھی آپ نے وہاں لوگوں کی عمان میں، دمام وغیرہ میں؟ دیکھیے، دیکھنے کو تو وہاں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہے وہاں نظم و ضبط۔ جی نظم و ضبط اور وقت کی پابندی، اصول کی پابندی، جو رہنما خطوط حکومت نے وہاں بنائے ہیں ان کی 100% پابندی۔ یعنی وہ رہنما خطوط تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن وہ صرف قانون میں ہے، کاغذوں میں ہے، وہ صرف کاغذوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں عملی طور پر آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہر شخص اپنے نمبر کا انتظار کرتا ہے، چاہے جتنی لمبی لائن ہو، چاہے بوڑھا ہو جوان ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے گھس رہا ہے کوئی ادھر سے گھس رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ پیدل چلنے والوں کے بھی اصول ہے، سڑک کو آپ پار نہیں کر سکتے چاہے جہاں سے۔ تو بہت موٹی موٹی رقمیں فائن ہو جاتا ہے اگر آدمی خلاف ضابطہ اور خلاف اصول وہاں چلے اور کام کرے۔ یعنی بڑا جرمانہ لگ جاتا ہے، بہت بڑا جرمانہ، بہت بڑا۔ آپ سوچئے، ایک عجیب مثال، ہمارے، میں سنبھل کا ہوں، آپ جانتے ہیں سنبھل کے قریب میں بالکل ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، ڈھکا، ڈھکا اوجھاری، ڈھکا۔ وہاں کے ایک عالم افتخار صاحب ہیں، وہ پہلے امام تھے وہاں مسجد میں دمام میں، اب وہ ریٹائرڈ ہیں وہاں سے، لیکن وہ حجاج اور معتمرین کو بسوں کے ذریعے نظم و ضبط کاروبار ہے ان کا۔ تو روز ان سے ماشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی تھی، قہوہ پیتا تھا، وہ پلاتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی عبدالستار، یہ برابر میں دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، یہاں ایک کسٹمر آیا عرب، اس نے سامان لیا، اور سامان لے کر اس نے اس کا بل اس کو پیش کر دیا عرب کو۔ تو اس نے وہ جو بل کے مطابق رقم دی۔ اب جو اوپر کے جو پیسے ہوتے ہیں 10 ریال 15 ریال 4 5، وہ اس نے دینا چاہے، تو دکاندار نے یہ کہا عرب سے، خلی ولی خلی ولی، میں چھوڑو، یہ 10-15 جو ریال ہیں اوپر کے، آپ راؤنڈ فیگر میں دے دیجئے مجھے، راؤنڈ فیگر میں آپ ریال دے دیجئے، یہ 10-15 10-12-11 جو بھی جو چلر ہے، جو اس کو چھوڑ دے، خلی ولی۔ بظاہر تو کسٹمر کا فائدہ تھا، لیکن اس نے خدا جانے اس نے بلدیہ کو فون کیا، جو وہاں کے مقامی جو میونسپلٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس محکمے کے ذمہ دار کو فون کیا کہ دیکھیے اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو فاتورہ یعنی بل میں جو رقم لکھی ہے وہ ہم ادا کریں، اور یہ دکاندار اس کو لے،
लेकिन ये कहता है खल्ली वल्ली, यानी इसके नजदीक उसूल का कोई एहतराम नहीं है, कानून का कोई एहतराम नहीं है। वो फौरन बल्दिया की गाड़ी आ गई, पुलिस आ गई और जनाब 20,000 रियाल का जुर्माना डाल दिया सिर्फ खल्ली वल्ली कहने पर, दुकानदार पर। तो हैरत भी हुई, हंसी भी आई, लेकिन यह कि कभी वो जिंदगी में खल्ली वल्ली नहीं कहने का है। واحتاج أهله إلى بناء. اللهم من يسألون غيرك ونحن في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان. اللهم إنك أنت عونهم وأنت أكرم الأكرمين. اللهم كن معهم، اللهم وفقهم لبناء هذا الجامع، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك ودبر لهم بتدبيرك. اللهم عجل بناء هذا الجامع واجعله منارة في هذا المكان كي يبث دينك، كي يبث كلمتك العليا بين الساكنين هنا ومن جاورهم من مسلمين وغيرهم. اللهم اجعله منارة علم ودعوة ودعاء وهداية وصلاح ونجاح وفلاح. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير ولمن دعاك جدير. يا خير مولا ويا خير نصير يا رب العالمين. اللهم يسر لهم تيسيرا، اللهم يسر لهم تيسيرا، اللهم يسر لهم ما كان عسيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن تشأ تجعل كل صعب سهلا. فاجعل لهم بناء هذا المسجد سهلا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله، جزاكم الله، أكرمكم الله، أكرمكم الله.